اللہ اپنے اس کلام میں سماجی، معاشرتی، گھریلو اخلاقیات کو بیان کر رہا ہے۔ آگے کی آیات کی جب تفسیر پر پہنچیں گے، سورہ حجرات کی 18 آیتیں ہیں، ہم نے آج چوتھی اور پانچویں آیت پڑھی ہے۔ جب ہم آگے کی آیات پر پہنچیں گے تو اس میں گھریلو مسائل، اداروں میں جو الجھنیں ہوتی ہیں اس کا حل، جو ہمارے آپس کے مسائل اور پریشانیاں ہماری ہوتی ہیں، لڑتے ہیں، جھگڑتے ہیں، ادارے کمزور پڑتے ہیں، بدگمانیاں پھیلتی ہیں، تہمتیں لگتی ہیں، غیبتیں ہوتی ہیں، دوریاں ایجاد ہوتی ہیں، نفرتیں بڑھنے لگتی ہیں، پھر نفرتیں شدید ہو جائیں تو قتل ہونے لگتا ہے، اور پھر قتل نسلوں میں اس کی برائی منتقل ہوتی ہے۔ وہ جو ایک فساد پر فساد کا سلسلہ اور ایک چیز کے بعد دوسری چیز کی خرابی، مسلسل جو پریشانیوں میں اضافے کا سبب ہے، وہ اخلاقیات کی کمزوری ہے۔ جی، آپ جس ادارے میں بھی دیکھیں، جس فیکٹری میں، کمپنی میں، انجمن میں، ٹرسٹ میں، گھر میں، ملک میں، جہاں بھی فساد ہے وہاں اخلاقیات کی کمزوری ہے۔ اگر اخلاقیات بہتر ہو جائیں تو فساد ختم ہوتا چلا جائے گا۔ اور نبی مکرم کو اللہ نے انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، صلوات پڑھیں سرکار کی ذات پر۔ بے تحقیق مجھے مبعوث کیا ہے اخلاقیات کو کمال تک لے جانے کے لیے۔ اخلاقی کمالات، اخلاقیات اچھا اخلاق کرنے کے لیے نہیں، بلکہ اسے کمال پر لے جانے کے لیے۔ یعنی صرف میں تمہیں انسان بناؤں یہ میرا مقصد بعثت نہیں ہے، بلکہ میں تمہیں اچھا انسان بنانا چاہتا ہوں۔ اخلاقیات کے کمال، تو یہ سورہ بھی قرآن مجید کے ان چند سوروں میں سے ایک ہے جسے عرفاء نے، اہل دل نے، اہل عرفان نے، اہل معرفت نے بہت زیادہ پڑھا ہے، پڑھتے ہیں، اس کی تفسیر پر غور کرتے ہیں، اس میں عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جب اصلی موضوع پورے سورے کا اخلاقیات ہے، اور میں آپ سے اچھا ہو جاؤں اور آپ مجھ سے اچھے، اور بھائی بھائی سے اچھا، اور مثلاً اداروں میں اور ملک میں ایک دوسرے کے ساتھ سچائی کی بنیاد پر، خلوص کی بنیاد پر ایک دوسرے سے معاملات طے پا رہے ہوں، جب ہمارے آپ جو ایک جیسے لوگ ہیں ان میں بہتری کا اللہ ماحول چاہتا ہے، اللہ بہتری چاہتا ہے، تو اخلاقیات کو کمال پر پہنچانے والے کا ادب سب سے پہلے چاہتا ہے۔ یعنی جس نے ہمیں انسان بنایا، گوشت کا لوتھڑا تھے، آدمی تھے، اس نے انسان بنایا۔ جس نے ہمیں بتایا کہ یا اخلاق یعنی کیا، خلق یعنی کیا۔ اہل دقت تشریف فرما ہے، مجلس سننے کی غرض سے لوگ بیٹھے ہیں۔ یہ جو آیہ کریمہ ہے، انکا لعلی خلق عظیم، یا نہیں، انکا لعلی خلق عظیم، خلق عظیم ہے یا خلق عظیم ہے؟ لام پر پیش ہے۔ اگر لام کو جزم کے ساتھ پڑھیں گے، انکا لعلی خلق عظیم، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اے حبیب، ہم نے آپ کو اخلاقیات کی عظمتوں پر، بلند اخلاقیات کے اوپر قرار دیا ہے۔ جی، یہ سب نے ہی ترجمہ کیا ہے، لیکن یہاں کمال مصطفیٰ یہ ہے کہ یہاں خلق ہے، یعنی تخلیق میں بھی حسین ہے۔ نبی مکرم خلقت میں بھی عظیم ہے، جن کے ہاتھ پیروں کو اللہ نے بنانے کے بعد اپنے آپ کو مبارکباد دی ہو۔ تبارک اللہ احسن الخالقین۔ میں یہ بات دوسرے انداز سے کر چکا ہوں، ذرا زاویہ بدل کے کہہ رہا ہوں، کسی اور جگہ کہا ہے، زاویہ بدل کے کہہ رہا ہوں۔ اللہ
ہمیں کریم دیکھنا چاہتا ہے، اللہ ہمیں رؤوف دیکھنا چاہتا ہے، اللہ ہمیں ستار دیکھنا چاہتا ہے۔ ہمارا جہاں تک دائرہ کار ہے، کسی کا عیب مجھے پتہ چل جائے اسے چھپاؤں، یہ میرا دائرہ کار میں ستار ہوں۔ اللہ ہمیں اپنے اخلاقیات کا متصف دیکھنا چاہتا ہے۔ تخلقوا باخلاق اللہ، تخلقوا باخلاق اللہ، اللہ کے اخلاقیات کو اپناؤ۔ اللہ کے اخلاقیات کیا ہیں؟ اللہ کے اخلاقیات یہ ہیں کہ وہ کریم ہے، وہ رؤوف ہے، وہ مہربان ہے، وہ مثال کے طور پہ ستار ہے، وہ غفار ہے جی، وہ یہ جو اس کے 99 صفات، مگر ایک صفت اس کی ایسی ہے جو وہ نہیں چاہتا کہ کوئی اپنائے، اور نہ صرف نہیں چاہتا، اپنانے والوں کو وہ اپنا دشمن مانتا ہے۔ اس صفت کو اپنانے والوں سے وہ ناراض ہوتا ہے، اور وہ صفت ہے تکبر۔ وہ متکبر لوگوں کو نہیں دیکھنا چاہتا، وہ اپنے مخلوق میں انسانوں کو متکبر نہیں دیکھنا چاہتا، وہ ساری صفات چاہتا ہے کہ وہ عام ہوں، مگر تکبر، الکبر ردائی، تکبر میرے کپڑے ہیں۔ اللہ ارشاد فرما رہا ہے تکبر میرے کپڑے ہیں، جس نے تکبر اپنایا اس نے گویا میرے کپڑوں میں ہاتھ ڈالا۔ اتنا شدید وہ نفرت کرتا ہے ان لوگوں سے جو تکبر اپناتے ہیں، تکبر اسے پسند نہیں ہے۔ کیا زمین پر پیر مار کے چل رہے ہو تو زمین کو پھاڑ دو گے؟ گردن اکڑا کے چل رہے ہو تو کیا پہاڑ سے اونچا سر کر لو گے؟ یہ قرآنی الفاظ ہیں جو متکبروں کو اللہ نے بولا ہے۔ میرے مولا علی جو معرفت الہی میں ہمارے لیے نمونہ عمل ہیں، اس لیے کہ نبی اور علی کے علاوہ اللہ کو کوئی جان ہی نہیں سکتا۔ ما عرف اللہ الا انا و علی، صلوات پڑھے ذرا محمد و آل محمد۔ ما عرف اللہ الا انا و علی، اللہ کو کوئی جان ہی نہیں سکتا، کوئی جانتا ہی نہیں ہے سوائے مجھ محمد کے اور علی کے۔ ما عرفنی الا اللہ و علی، اور مجھ محمد کو کوئی نہیں جان سکتا، اور اگر کوئی مجھ محمد کو پہچان سکتا ہے تو یا اللہ جانتا ہے مجھے کہ میں کیا ہوں، یا علی جانتا ہے کہ میں کیا ہوں۔ پھر فرماتے ہیں ما عرف علی، اور علی کو کوئی نہیں پہچان سکتا الا اللہ و انا، یا علی کو اللہ جانتا ہے کہ علی کیا ہے، یا میں محمد جانتا ہوں کہ علی کیا ہے۔ یہ جہاں فضائل کا ایک حسین باب ہے، وہاں اس سرسری گزر جانا اور صرف اس حدیث کو پڑھ کر ایک صلوات پڑھ دینا اور پڑھوا دینا، یہ ناانصافی ہے اس حدیث کے ساتھ۔ یہ جو مولا نے فرمایا ہے کہ اللہ کو کوئی نہیں جان سکتا سوائے میرے اور علی کے، کیا مطلب ہے کہ ہم جاننے کی کوشش نہ کریں؟ جب جان ہی نہیں سکتے، جب پہچان ہی نہیں سکتے، سمجھنا چاہ رہا ہوں میں اس حدیث کو، تو پھر ہمیں کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ جو کام کر ہی نہیں سکتے اس کی کوشش کیسی؟ جو کام ہو نہیں سکتا اس کے لیے بھاگ دوڑ، محنت، مشقت کیسی؟ نبی نے فرمایا کہ اللہ کو میرے اور علی کے علاوہ کوئی نہیں جان سکتا۔ اچھا، نبی مکرم کے بارے میں سیرت پر عمل کرو، سرکار کی سیرت پہ غور کرو، اسے اپنانے کی کوشش کرو۔ نبی کا ایک ایک لمحہ سنت ہے، نبی کے ایک ایک لمحے کو اپنانا سنت ہے۔ تو پھر ہم تو جان ہی نہیں سکتے، تو پھر کوشش کیا کریں؟ پھر جب مولا کائنات کا باب آئے اور آواز آئے کہ اہل بیت کی معرفت، اہل بیت کی اطاعت واجب ہے، اطاعت بغیر معرفت کی ممکن نہیں ہے جی۔ ہر وہ شخص کہ جس کو معرفت اچھی ہے اس کی اطاعت اچھی ہے، جس کی معرفت اچھی نہیں ہے اس کی اطاعت۔ پھر کیوں اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ان کی معرفت حاصل کرو؟ سوال روشن ہے؟ گردن علاجی بڑائی برائے مہربانی، سوال روشن ہے؟ ایک صلوات پڑھیں ذرا محمد وال صلی علی محمد وآل محمد۔ اللہ آپ سب کی حفاظت فرمائے، اپنی حفاظت کے لیے، صحت کے لیے، رزق میں اضافے کے لیے، دنیا اور آخرت کے چین کے لیے بلند تر صلوات۔ جب ہم حاصل ہی نہیں کر سکتے معرفت، ہم جان ہی نہیں سکتے، تو پھر ہمیں دعوت کیوں ہے؟ مگر اگر تھوڑا سا ہی غور کر لوں میں، تو یہی حدیث ہمیں معرفت خدا، معرفت رسول خدا اور معرفت علی سے روک نہیں رہی۔
وہ جو حدیثیں، وہ جو آیتیں ہمیں معرفت کا حکم دے رہی ہیں، یہ حدیث اسے روک نہیں رہی، بلکہ یہ حدیث ان احکامات کو رخ دے رہی ہے۔ وہ جو حکم ہے کہ معرفت حاصل کرو اللہ کی، جی وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اے لے یعرفون، جی معرفت کے بغیر تو عبادت ہی نہیں ہے نا اللہ کی۔ تو پھر جب اللہ کی معرفت کے لیے ہمیں پیدا کیا گیا ہے تو یہ حدیث اس کی رہنمائی کر رہی ہے۔ کیسے؟ تمہیں اللہ کی معرفت واجب، تمہیں رسول اللہ کی معرفت حاصل کرنی ہے، تمہیں علی کی معرفت حاصل کرنی ہے۔ یہ حدیث ہماری رہنمائی کر رہی ہے کہ اللہ کو کوئی جانتا نہیں ہے سوائے نبی کے اور علی کے، تو نبی سے پوچھو اور علی سے پوچھو۔ نبی کو کوئی جان نہیں سکتا سوائے اللہ کے اور علی کے، تو پھر قرآن سے پوچھو اور علی سے پوچھو کہ محمد کیا ہے۔ اور علی کو کوئی جان نہیں سکتا سوائے اللہ کے اور نبی کے، تو قرآن سے پوچھیں اور نبی سے پوچھیں کہ علی کیا ہے۔ اپنے ہاتھ کا نہ اللہ بناؤ، نہ اپنے پسند کا رسول اللہ تراشو، نہ اپنی مطلب کا علی مانو، اللہ اور رسول سے پوچھو کہ علی کیا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ اللہ بتائیں گے، اللہ بتائے گا کہ رسول اللہ کیا ہے۔ اس اللہ نے بتایا، وہ نہیں چاہتا کہ تکبر اپناؤ۔ میرے بچوں، جوانوں، میں مولا حسین کے صدقے میں خوش قسمت ہوں کہ اکثریت جوانوں کی سن رہی ہے۔ میں آپ سے زیادہ بات کر رہا ہوں، بزرگوں سے مجھے دعا چاہیے۔ چند چیزوں کو کرونا سے زیادہ خطرناک سمجھ کے ان سے بچنا۔ اس کی تو پھر ویکسینیشن آ گئی ہے، مگر کچھ ایسے بیکٹیریا اور کچھ ایسے وائرس ہیں جن کی ویکسینیشن نہیں ہے سوائے ذکر اہل بیت کے۔ یہ جو مجلس ہے نا، یہ اس کی کا ویکسینیشن ہے۔ یہ اس وقت ہم شفا خانہ حسینی میں بیٹھے ہیں۔ بھائی تھوڑی گردن ہلا دیجئے، بات جا رہی ہے تو۔ جی یہ جو مجلس ہے نا، یہ جو عزاداری ہے، بعض لوگوں کو آہستہ آہستہ سمجھ میں آ رہا ہے، بعض کو ابھی بھی سمجھ میں نہیں آیا، سمجھ میں آ جائے گا کچھ عرصے بعد۔ آپ اذان کہتے رہیے، صفیں لگ جائیں گی، ہم اپنا کام کرتے رہیں، لوگ آتے رہیں گے۔ یہ مجلس عزا اخلاقی کمزوریوں کی، اخلاقی بیماریوں کی ویکسینیشن ہے۔ میں کیا کروں، بچوں کی زبان میں بول رہا ہوں، مجھے معاف کیجیے گا۔ مجھے پتا ہے کہ بعض لوگوں کو اس طرح کے جملے کہتے ہیں کہ یہ کیا باتیں کر رہے تھے، تو ٹھیک ہے، تو پہلے ہی میں ان سے تو اجازت لے چکا ہوں۔ تو یہ جگہ اہم ترین جگہ ہے۔ یہاں پر چند چیزوں سے، آج دو چیزیں بتا رہا ہوں، دو چیزوں کو اپنے قریب نہیں آنے دو۔ اگر اس کی بیماری لگنے والی ہو تو اپنے آپ کو سنبھالو۔ ایک البتہ دوسری سے جڑی ہوئی بھی ہے، ایک یہی تکبر، میں، انا، خواہ کی، فضول، دھوکہ، میں کچھ ہوں، میری کوئی حیثیت ہے۔ وہ اللہ جو تکبر کو پسند نہیں کرتا، اس اللہ کے علی نے ہمیں تکبر سے بچنے کے لیے سمجھایا۔ تو کس بات پہ تکبر کرتا ہے؟ پانچ نجاستیں لیے پھر رہا ہے، بول، براز، خون، آب پوشت، ممبر کی زبان ہے، جا کے اپنے بڑوں سے پوچھنا کہ کیا بول رہے تھے یہ۔ صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد۔ اور مر جائے تو جنازہ نجس، جو ابھی 2 منٹ پہلے لپٹ کے بات کر رہے تھے نا جی، وہ 2 منٹ کے بعد دور کھڑے ہو جائیں گے، بلائیں گے جعفر کو، بلاؤ، وہ غسل دے گا۔ عزیز ترین لوگ بھی ہاتھ لگانے کو تیار نہیں ہوں گے۔
اور جو جان دینے کو تیار تھے وہ کہہ رہے ہیں قبرستان لے کے چلو. وہ قبرستان چھوڑ کر آ جائیں گے. یہ انسان کی یہ حیثیت ہے. آج مرے، وہ ہمارے ہاں اردو کے محاورے میں کل دوسرا دن. آج خوب روئے دھوئے پیٹے چیخ چلانا بل بلا رہے ہیں، بے ہوش ہوئے چلے جا رہے ہیں. دوسرے دن تو تم ہنس رہے ہو. دوسرے دن تو اس میں لڑ رہے ہو کہ بوٹی کچی رہ گئی، جی نمک زیادہ ہو گیا اور مرچیں کم رہ گئیں. یہ کل تک تم ایسے بل بلا رہے تھے، آج مرے کل دوسرا دن. یہ ہے حیثیت میری اور آپ کی. آپ سب کے تھک تو نہیں رہے، خفا تو نہیں ہو رہے مجھ سے آپ؟ اللہ، میں ان بچوں سے عرض کر رہا ہوں کہ تکبر کو اپنے قریب نہیں آنے دو. یہ بہت بڑی بیماری ہے. یہ تمہیں ترقی کے رستوں سے روکے گی، یہ آگے بڑھنے سے روکے گی. غرور اپنے قریب نہ آنے دو. آپ نے دیکھا ہوگا بعض لوگوں کو، کوئی پولیس مین رستے میں روک لے، بیچارہ ٹریفک پولیس والا، یا کوئی لائسنس چیک کر لے، یا کوئی مثال کے طور پر سوال کر لے، یا آپ سے باب العلم کے دروازے پر، مثال تو یہاں کی دے رہا ہوں نا، وہ باڈی سرچ کرنے والا آپ سے سرچنگ، تو کہ مجھے نہیں پہچانتے ہو، مجھے نہیں جانتے ہو میں کون ہوں. میں ایک جملہ کہنے جا رہا ہوں. جو کبھی کوئی آپ سے کہے یا آپ کسی اور سے کہیں، سب کے لیے یہ ایک ہی فارمولہ ہے. اگر کوئی کہے نا کہ مجھے نہیں جانتے ہو میں کون ہوں، تو اسے کہنے فوراً کہ تم خود نہیں جانتے اپنے آپ کے کو کون ہے. یہ انسان اپنے آپ کو کہاں جانتا ہے؟ یہ دوسروں سے کہہ رہا ہے مجھے نہیں جانتے. جس بنیاد پر تم کہہ رہے ہو کہ مجھے نہیں جانتے، وہ تو بنیاد ہی نہیں ہے. دھوکہ ہے، فریب ہے، واہمہ ہے، توہم ہے. ان بنیادوں پر میں میرے بچوں جوانوں آپ سے بات کر رہا ہوں کہ اپنے قریب اس بیماری کو نہیں آنے دو. جب آپ اس بیماری سے اپنے آپ کو بچا کے رکھیں گے نا، جس کو تکبر کی بیماری کہتے ہیں، تو آپ کی چال بتائے گی یہ علی والا جا رہا ہے. بھائی تھکے بیٹھے میں جملہ اور بہتر کر لیتا ہوں. تکبر مٹا دو، حلیہ بتائے گا بو ترابی ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. یہ چیز ہرگز. دوسری بات بھی کرنا چاہوں گا جی، اخلاقیات سورہ حجرات سے باہر نہیں ہے ہم کو بات میں. سورہ مبارکہ حجرات اخلاقیات کو بہتر کرنے کا سورہ ہے. دوسری چیز میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں، ہاتھ جوڑ کر گزارش کر رہا ہوں، خدا کے واسطے 1 سال عمل کر کے دکھا دو. میں اس بات پر حقیر فقیر ناتمان ذلیل اس بات پر کوشش کر رہا ہوں کہ عمل کروں، اور بڑے نتیجے لے رہا ہوں، روحانی نتیجے، اور چیزوں کی بات نہیں ہے. کسی سے نفرت نہیں کرو، کسی سے نفرت نہیں کرو. ہندو سے نفرت نہیں کرو، عیسائی سے نفرت نہیں کرو. یہودی صہیونی کی بات نہیں کر رہا میں، صہیونی کی کے علاوہ یہودی سے نفرت نہیں کرو. صہیونی تو ہم سے حالت جنگ میں ہے نا، وہ ہمیں مارنا چاہتا ہے، وہ ہمیں ختم کرنا چاہتا ہے، وہ ہمارے وجود کا ہی دشمن ہے، اس کی بات نہیں کر رہا. پھر سنی تو ہماری جان ہے. جب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کسی ہندو سے نفرت نہیں کرو، جی اچھا کوئی بات ایسی نہیں کروں گا جس پہ مجھے معصوم سے دلیل نہ ہو. یہ ممبر معصوم کی تعلیمات کی تشریح کا ممبر ہے. یہ میرے جذبات اور میرے احساسات کی تبلیغ کی جگہ نہیں ہے. مجھے اپنے احساسات اور جذبات کو قرآن اور حدیث کی روشنی میں ڈھالنا ہوگا، تب تو میں مولائی کہلاؤں گا. شیعہ ہونا تو سلمان کا کام ہے، ابو ذر غفاری کا کام ہے. کم سے کم مولائی ہو جاؤں، مولا کا پرستار یعنی مولا کا چاہنے والا بن جاؤں. کسی سے نفرت نہیں کرو، ہندو عیسائی سے نفرت نہیں کرو. تو پھر سنی کہاں ہے؟ سنی تمہاری جان ہے. پھر سنیوں سے نفرت نہیں کرو.
مولانا پھر یہ تبرہ کیا ہے؟ مولانا پھر یہ تولا اور تبرہ واجبات میں نہیں ہے، تو آپ تو ممبر سے کہہ رہے ہیں کہ کسی سے نفرت نہیں کرو، اور دین کہہ رہا ہے کہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خمس، جہاد، امر بالمعروف و نہی عن المنکر، تولا تبرہ. تو دین تو کہہ رہا ہے کہ تبرہ کرو. تبرہ ہمارے نماز کی طرح واجب ہے. خدا کے واسطے تبرہ ان سے ہے جنہوں نے اہل بیت کو تکلیف پہنچائی. اس بیچارے کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ کس نے تکلیف پہنچائی، اس تک تو بات پہنچی نہیں ہے، اسے بات سمجھ میں نہیں آئی ہے. ہو نہیں سکتا کہ کسی کو پتا چل جائے کہ یزید کس غلاظت کو کہا جاتا ہے اور وہ یزید سے پیار کرے، یہ ہو نہیں سکتا. مگر میں نے، مجھ شیعہ نے، مجھ اہل بیت کے ذکر کے سفیر نے پہنچایا ہی نہیں ہے اب تک صحیح پیغام. ہم نے جو طریقے رکھے، اب اس میری گفتگو کے اندر بہت سارے لوگ میرے مخاطب بنیں گے، ہم نے جو طریقے رکھے وہ جذباتی طریقے رکھے. ہم نے جو طریقے اپنائے وہ محض آرائی کے طریقے اپنائے. ہم نے جو طریقے اپنائے وہ مناظرے کے طریقے اپنائے. ہمارے پیش نظر گاؤں کے گاؤں شیعہ بنانا تھے، ان کے پیش نظر شیعوں کو سنی بنانا تھا. نیتی ہماری اچھی نہیں ہے، نیتی ہماری ٹھیک نہیں ہے. ہم محض آرائی کے ماحول میں چلے ہیں. میں خدا نخواستہ بزرگوں کے عیب نہیں نکال رہا، اس وقت کی جو ضرورت تھی وہ انہوں نے صحیح کیا، ان کی خدمات ہیں. میں جو کہہ رہا ہوں اللہ کرے وہی بات میری منتقل ہو. محض آرائی، طریقہ تو بہتر کرو. وہ بچہ، وہ میرا سنی جان، میرا عزیز، میرا بچہ جو صرف محرم میں آیا ہے مجلس میں، اس کو آپ اتنی ہائی ڈوز دے رہے ہیں. اتنے سنگین باتیں اس سے کر رہے ہیں. ذرا صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد. وہ نہیں سمجھ رہا، وہ کہہ رہا ہے پتہ نہیں کیا باتیں ہو رہی تھی، بلکہ وہ چڑ کر جائے گا، وہ کہے گا یہ کیا باتیں ہو رہی تھیں یہاں پر. خدا کے واسطے اگر مجھے اہل بیت کے دشمنوں کی، جنہوں نے اہل بیت کو اذیت پہنچائی، جس نے بھی مولا علی پر تیر چلایا، جس نے بھی اہل بیت کو تلوار دکھائی، جنہوں نے اہل بیت کے گھروں کو آگ لگائی، اگر ان کی محبت کسی کے دل سے نکالنی ہے تو مجموع سے نہیں ہوگا یہ کام. میں قوم کا ذمہ دار نہیں ہوں. پیواڑ کی چوٹی سے لے کے کراچی کے ساحل تک پورا ملک دیکھ لیا ہے جی. یہاں مظفر آباد کی چوٹیوں سے لے کر، پیر چناسی سے لے کر اور کراچی کے ساحل تک کوئی گاؤں دیہات نہیں چھوڑا ہے جہاں میں آپ کی نوکری کے لیے نہیں گیا ہوں جی. بہت جلدی میں بڑی ریاستیں ہو گئی ہیں. اپنے سفروں کی اگر داستانیں لکھوں تو 2-3 جلدوں میں کتاب بنے گی، جو ملاقاتیں اور باتیں رستوں میں ہوتی ہیں. میں تمام باتوں کے مشاہدے کی روشنی میں یہ جملہ عرض کر رہا ہوں کہ پھر مائک پر بات نہیں ہوگی، پھر یہاں اس مجمع کی صورت میں کونسلنگ نہیں ہوگی، بلکہ فرد ذمہ داری سمجھے، ہر شخص ذمہ داری سمجھے کہ وہ اہل بیت کے ذکر کا سفیر ہے. وہ جہاں بیٹھے وہ اچھا سلیقے سے بات کرے، چڑھانے کی بات نہیں کرے. نعرہ لگا کے کبھی بھی خیبر فتح نہیں ہوتا. زور بازو سے خیبر فتح ہوتا ہے. صلوات پڑھیں ذرا مولا علی کی ذات پر. ہمیں ملنا ہوگا، بات کرنی ہوگی، اپنا پیغام سلیقے سے پہنچانا ہوگا. اگر نہیں آتا یہ کام تو ضرورت بھی نہیں ہے اس کے کرنے کی کہ جسے آتا نہیں ہے. جسے یہ کام کرنا نہیں آتا کوئی ضرورت نہیں ہے کہ وہ یہ کام کرے. کام بگاڑنے سے بہتر ہے کہ کام انجام ہی نہ دیا جائے. ہر ایک کا کام نہیں ہے. توجہ چاہوں گا، نفرت نہیں کرو کسی سے، پیار کرو، محبت کرو. بعض لوگوں کے تو چہرے ایسے ہوتے ہیں شاید چوتھا جہاز ڈوبا ہے ان کا، کبھی مسکراتے نہیں دیکھا انہیں. خدا کے واسطے کبھی
میں خاص ایام میں نہیں کہ جہاں رونا ہے اور غم زدہ رہنا ہے، مگر بعض لوگوں کے چہرے باقاعدہ، شاید اللہ نے تو نہیں بنائے، یقیناً خود ہی انہوں نے ایسے کھینچے ہوئے ہیں کہ کبھی مسکرا کے بات کر لیا کرو، کبھی کسی کو دیکھ کے خود سے سوال کر لیا کرو، کوئی سلام کر رہا ہے تو اسے اچھا جواب دے دیا کرو۔ وہ بیچارہ سلام کر رہا ہے، انہوں نے ایسے جواب دیا ہے کہ وہ ابھی سوچ رہا ہے کہ جواب تھا یا کوئی عذاب تھا۔ بھائی ایسا جواب ہی نہ دیتے تو اچھا تھا۔ میں واللہ ایک درد کی کیفیت میں ہوں جو عرض کر رہا ہوں، اخلاقیات کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے۔ مجھے معاف کیجیے گا، اہل بیت کے چاہنے والے ایسے نہیں ہو سکتے، نہیں ہونے چاہیے کہ دو مومن برابر سے گزر جائیں اور ایک دوسرے کو سلام ہی نہ کریں۔ یہ جانور گزرے ہیں کیا؟ معاف کیجیے گا، دو بیل، گائے بھینسیں اگر ایک دوسرے سے گزرے تو وہ سلام نہیں کرتے، تو یہ جانور گزرے ہیں کہ دو آدمی گزر گئے سلام ہی نہیں کیا۔ باب العلم میں 4 نکل رہے ہیں، 2 آ رہے ہیں، کوئی سلام دعا نہیں ایک دوسرے کو، جی نہیں، کسی سے نفرت نہیں، عاجزی، غرور اور تکبر سے دوری۔ پھر دیکھیے گا کہ زندگی کا لطف کیا ہے، پھر دیکھیے گا کہ حسین کتنا پیار کرتے ہیں۔ بہت قربانیاں دی ہیں اس اخلاقیات کی بہتری کے لیے، اخلاقیات کی بہتری کے لیے۔ ہم سے اگر کوئی ایک مرتبہ بدتمیزی کر لے تو ہم تو ذہن سے نکالتے ہی نہیں ہیں۔ ایک مرتبہ کسی نے ہماری توہین کی ہو 4 آدمیوں کے سامنے تو ہم تو تاحیات اور شاید اختیار ہو تو مرنے کے بعد بھی نہ بخشیں۔ لیکن یہاں جس نے امام حسین پہ تیر چلانا ہے، جس نے امام حسین پہ پانی بند کرنا ہے، حسین مولا نے ایک منزل پہلے حضرت عباس سے کہا کہ پانی زیادہ بھرو، آگے کی منزل سے پہلے ہمیں پانی کی زیادہ ضرورت ہے۔ جب پانی بھر لیا گیا تو حضرت نے فرمایا کہ مولا ہمارے قافلے کے لیے وافر پانی ہم نے جمع کر لیا ہے۔ فرمایا نہیں، ہمیں اس سے پہلے ایک اور منزل پر پانی کی ضرورت ہے۔ اور کیا ہوا، دوسری منزل آنے سے پہلے ہور کا لشکر ملا، اور وہ اس حالت میں ملا کہ سب پیاسے تھے، حتیٰ جانور پیاسے تھے۔ ایک شخص کے لیے، ایک یزیدی سپاہی کے لیے روایت ہے کہ وہ شدت عطش سے، پیاس کی شدت سے نیم جان تھا، اس سے چلا نہیں جا رہا تھا، اسے اس کی روح پرواز کرنے کو تھی۔ امام نے خود کو گھوڑے سے اتارا، ایک اور شخص سے مشکیزہ، جیسے جلدی سے لیتے ہیں نا، وہ لفظ میں نہیں کہہ سکوں گا، جلدی سے کسی سے لیا اور دوڑے اس کی طرف کہ جو گرا ہوا تھا، اور اس کا سر اپنے ہاتھ اس کے سر کے نیچے رکھا، تکیہ بنایا، اور پھر اس کے دہن میں اپنے ہاتھ سے پانی ڈالا۔ جب اس کے جان میں جان آئی نا، حر کے لشکر کا، یزیدی لشکر کا ایک سپاہی ہے، جب اس کی جان میں جان آئی تو اس نے آنکھ کھولی تو کیا دیکھا، حسین پانی پلا رہے ہیں۔ تو اس نے کچھ ہوش آیا تھا نا، تو کہنے لگا من انت، کون ہو تم؟ امام حسین سے کہنے لگا تم کون ہو؟ تو امام نے فرمایا میں وہی ہوں جس پہ تم پانی بند کرو گے۔ اور یہ وہی شخص ہے جس نے اس طرف کھڑے ہو کے آواز لگائی تھی کہ ایک قطرہ بھی حسین کے بچوں کو نہ ملے۔ اسے حسین پہلے پانی پلا چکے تھے۔ میں یہ بات کسی مجلس میں کہہ چکا ہوں، 10 یزیدی سپاہیوں کی گردن پر حسین کی تلوار تھی، اور امام نے ایک جنبش پر اس کی گردن اتارنی تھی، مگر تلوار ہٹا دی اور اپنا رخ موڑ لیا تاکہ وہ چلا جائے۔ جب 10 لوگوں کو ایک سپاہی نے محسوس کر لیا کہ ایسا ہو رہا ہے بار بار، حسین جانے دیتے ہیں، حسین مارتے نہیں ہیں، تو وہ امام حسین جس طرف سے آ رہے تھے اس طرف سامنے دور سے آواز لگا کے کہتا ہے اے حسین تم لوگوں کو چھوڑ دیتے ہو، مارتے نہیں ہو، میں دیکھ رہا ہوں کچھ لوگوں کو جانے کا رستہ دیتے ہو، آخر کیوں؟ تو وہیں سے بے ساختہ امام نے فرمایا اس کی نسل میں مومن آنے والا ہے۔ اس حد تک کیا معلوم کہ جس سے آج ہم نفرت کر رہے ہیں وہ کل مفید ہو معاشرے کے لیے۔
کیا معلوم جس سے آج ہم دشمنی کر رہے ہیں کل وہ ہمارے معاشرے کی ضرورت بن جائے۔ حسینیوں کا کردار اخلاقیات کی تنظیم اور اخلاقیات کی بہتری ہے۔ 6 محرم ہے نا آج، علی بھائی باب العلم کا جو یہ دور اب شروع ہو رہا ہے نا، میں مصائب پڑھنے جا رہا ہوں، یہاں ایک بہت بڑی تعداد صرف رونے آتی ہے، صرف پرسہ دینے آتی ہے۔ مجھے ایک صاحب کہنے لگے کہ جو گریے کا روحانی ذائقہ، لطف مجھے باب العلم میں ملتا ہے، کہیں اور نہیں ملتا۔ میں رونے والوں سے ایک جملہ کہوں گا، یہ وقت ہوتا ہے جب آنکھوں میں آنسو آئیں کہ اللہ سے حسین مولا کا واسطہ دے کر کچھ باتیں بھی کی جائیں۔ میں مصائب پڑھ رہا ہوں، آپ رو رہے ہیں، آپ کی آنکھوں میں آنسو آ رہے ہیں۔ ہر شخص اپنے اپنے معاملات کو اللہ کے سامنے رکھے، سب کے معاملہ علیحدہ ہیں، سب کی فائلیں علیحدہ ہیں، سب کے امور مختلف ہیں۔ تو گزارش کروں گا ان جوانوں سے کہ آج علی اکبر کے صدقے میں، آج قاسم کے صدقے میں، آج حسین کے اس 6 مہینے والے جھولے میں جھولنے والے بچے کے صدقے میں ایک ایک اپنی خامی اور کوتاہی اور غلطی خود سے سوچیں اور اللہ کو واسطہ دیں، یا اللہ تجھے علی اصغر کا واسطہ۔ ہم آج عہد کر کے اٹھیں گے کہ وہ جو ایک برائی مجھے چھوڑ نہیں رہی تھی، آج میں اسے یہیں چھوڑ کر جاؤں گا اور پھر اسے اپناؤں گا نہیں۔ چلیں کربلا چلیں، حسین نے لاشیں بہت اٹھائے، بہت قربانی دی ہے ہماری ہدایت کی خاطر۔ کسی بھی مہمان کا لاشا کسی اور کو نہیں اٹھانے دیا، ہر صحابی کا لاشا خود اٹھایا ہے۔ مگر عزادارو سنیں گے 4 لاشوں پہ حسین بہت روئے، امام کی آنکھوں سے آنسو رکتے نہیں تھے۔ سب سے پہلا لاشا، کل تفصیل سے بات ہوگی، وہ حضرت قاسم کا لاشا ہے، یتیم بھتیجے کا لاشا، حضرت ام فروہ کے بچے کا لاشا، شبیہ ہے مولا علی کا لاشا۔ حضرت علی اکبر شبیہ تھے نبی کی، حضرت قاسم میں شباہت تھی مولا علی کی، بڑا پیار ہے چچا کو بھتیجے سے۔ جب یہ لاشا لے کر آئے نا امام حسین تو جناب ام فروہ کو ڈھونڈ رہے تھے کہ کہاں ہیں، تو خبر آئی تھی کہ خیمے کی پشت پر گئی ہوئی ہیں۔ جب جا کر بیویوں نے دیکھا تو سجدے کی حالت میں تھی اور تسبیح پڑھ رہی تھی، یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے میری قربانی قبول کر لی۔ ایک لاشا جس پہ حسین بہت روئے۔ دوسرے لاشے کا نام سنیں، وہ لاشا وہ ہے کہ جسے نہر سے لے کر نہ آئے، مڑ مڑ کر بھائی کا لاشا دیکھتے رہے۔ اجر و کمل اللہ۔ کمر تھام لی حسین نے عباس کے گرنے پر اور فرمایا، اے عباس اب میری کمر ٹوٹ گئی۔ یہ دوسرا لاشا جس پہ امام بہت مغموم نظر آئے۔ تیسرے لاشے کا نام سنیں گے، اللہم اشہد علی ہؤلاء القوم، یا اللہ گواہ رہے میں اب اسے بھیج رہا ہوں، فقد برز الیہم غلام، اب میں اسے بھیج رہا ہوں، من تشبہ برسولک، جس کی شکل تیرے رسول جیسی ہے، جس کا اخلاق، جس کا کردار، جس کا بولنا گفتار تیرے نبی جیسا ہے۔ جب حضرت علی اکبر نے آواز دی تھی نا، بابا میرا سلام آخر، بس ایک جملہ کہوں گا پھر اس جنازے کی طرف توجہ کریں گے کہ جس جنازے کی وجہ سے امام حسین کی قربانی کو چاند لگے ہیں، وہ ہم محاورے میں کہتے ہیں 4 چاند لگے ہیں۔ یہ تیسرا لاشا ہے جو حضرت علی اکبر کا لاشا ہے۔ جب آواز دی نا بابا میری مدد کیجیے گا، تو میدان میں تو اتر آئے، مگر سخت جملہ کہنے جا رہا ہوں، میدان میں تو اتر آئے مگر حسین کو نظر کچھ نہیں آ رہا تھا۔ یہ کہتے ہوئے آگے بڑھتے تھے، یا علی، یا علی، اے علی اکبر مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا۔
اس لاشے پر حسین بہت روئے. اور تیسرا لاشا، چوتھا لاشا جسے امام حسین نے اٹھایا، سنیں گے، کہہ دوں جملہ، وہ چھوٹا بہت تھا مگر حسین سے اٹھتا نہیں تھا. کبھی آگے جاتے تھے انا للہ، کبھی الٹے پیر واپس آتے تھے رضاً بقضائہ و تسلیما لامرہ. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. جب بچے کے گلے پہ تیر لگا، اپنی آوازوں کو آزاد کریں گے جو جہاں بیٹھا ہوا ہے، جو باہر روڈ پر ہیں، جو اندر امام بارگاہ میں جہاں بیٹھے ہیں. مجلس میں خواتین بھی آئی ہوئی ہیں نا، چھوٹے بچوں کی مائیں بھی آئی ہوئی ہیں. آپ کے گھروں میں بھی چھوٹے چھوٹے سے بچے ہوں گے. جب کبھی علی اصغر کا ذکر کیا کریں نا تو جناب رباب کو سلام ضرور کیا کریں. بڑا جگر تھا اس بی بی کا، بڑا حوصلہ تھا اس بی بی کا. جب تک زندہ رہیں کبھی سائے میں نہیں بیٹھی، دھوپ میں بیٹھی رہتی تھیں اور کہتی یہ تھیں کہ میں اپنے مولا کا لاشا دھوپ میں دیکھ کر آئی ہوں. وعدہ کر کے آئی تھی امام حسین کے لاشے سے کہ جب تک زندہ رہوں گی آپ کا لاشا دھوپ میں چھوڑ کر جا رہی ہوں، جب تک زندہ رہوں گی کبھی سائے میں نہیں بیٹھوں گی. جب دھوپ میں بیٹھ کر جناب رباب مرثیہ کہتی تھیں، کبھی حضرت علی اکبر پر مرثیہ لکھا، کبھی امام حسین پہ مرثیہ لکھا. بڑی بڑی عجیب عجیب مصرے ہیں، مرثیے ہیں. مگر ایک مرتبہ جب علی اصغر پہ مرثیہ لکھ رہی تھی نا تو مرثیہ لکھتے ہوئے ایک مفہوم کو نظم کیا جناب رباب نے. وہ مفہوم سنیے. فرماتی ہیں علی اصغر، میں نے بڑے بچے دیکھے جن کا دودھ چھڑایا جاتا ہے تو لاڈ اٹھایا جاتا ہے. اے علی اصغر، میں نے بہت بچے دیکھے جن کا جب دودھ چھڑایا جاتا ہے تو ان کا لاڈ اٹھایا جاتا ہے، مگر میں نے تجھ جیسا بچہ نہیں دیکھا جس کا تیر سے دودھ چھڑایا گیا. میرے ایک ہندوستان کے رہنے والے دوست مجھ سے کہہ رہے تھے کہ ان کے شہر بنارس کے رہنے والے میرے دوست آج کل بمبئی میں ہیں مولانا، وہ کہنے لگے کہ ان کے امام بارگاہ سے روز عاشور تابوت تعزیے کا جلوس برآمد ہوتا ہے اور وہ اپنے رستوں سے ہوتا ہوا شہر کی کربلا میں جا کے ختم ہوتا ہے. کہنے لگے جلوس نکلا تو ہم کچھ دوست آگے چلے گئے تاکہ رستے کے انتظام دیکھ سکیں. ہم جو آگے گئے تو ہم نے عجیب منظر دیکھا کہ ایک چوک پر ہزاروں کی تعداد میں ہندو عورتیں کھڑی ہیں، اور قریب گئے تو اور تعجب بڑھا کہ ہر گود میں دودھ پیتا ہوا بچہ ہے. کہتے ہیں جب ہم برابر سے گزرے تو ایک ہندو عورت کی آواز آئی، بھائی مسلمان ہو؟ تو انہوں نے کہا ہاں مسلمان ہیں. کہنے لگے مسلمان ہو تو بتاؤ بابا حسین کا جلوس کب آئے گا؟ میں نے کہا تمہیں بابا حسین کے جلوس کا انتظار کیوں ہے؟ کہنے لگے تمہیں نہیں پتا آج حسین کا بچہ بھوکا مارا گیا. آج ہم اپنے بچوں کو دودھ نہیں پلاتے جب تک تعزیہ دفنا نہ دیا جائے. سلام کریں نا جناب رباب کو. ہندوستانی خاندانی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. ایک جوان میرے پاس آیا، کہنے لگا مولانا میں مچھلی خرید کر لایا. میں نے اپنی بہن سے کہا مچھلی بنا دو تو دادی کی آواز آئی محرم میں مچھلی نہیں کھاتے. تو میں نے کہا حلال ہے، محرم ہو یا کوئی اور مہینہ ہو. تو دادی نے کہا نہیں محرم میں مچھلی ہمارے یہاں نہیں کھاتے. تو میں بس یہ کہہ کر آیا ہوں کہ میں تو مولانا سے پوچھوں گا، مولانا نے اجازت دی تو کھاؤں گا، نہیں دی تو نہیں کھاؤں گا. مولانا بتائیے میں محرم میں مچھلی کھا لوں؟ جب وہ یہ کہہ رہا تھا میری آنکھوں میں آنسو آ رہے تھے. میں نے کہا بھائی میں اتنا بڑا عالم نہیں ہوں، مجھے اس مسئلے کا جواب نہیں آتا، دادی کی بات مان لو. کہنے لگا مولانا کیا مطلب ہے؟ میں نے کہا حسین مولا نے علی اصغر کے تڑپنے کو مچھلی کے تڑپنے سے تعبیر کیا. اما ترونا کیف یتلذا، دیکھ نہیں رہے میرا بچہ مچھلی کی طرح منہ کھولتا ہے. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. عربی میں یتلذا مچھلی کی ایک کیفیت، تڑپنے کی ایک کیفیت کو بیان کرتا ہے. مچھلی جب پانی سے باہر آتی ہے نا
تو مچھلی جب پانی سے باہر آتی ہے تو مچھلی پٹکتی ہے اپنے آپ کو، کبھی اس طرف جا کے گرتی ہے، کبھی اس طرف جا کے، یعنی اپنے بدن کو دائیں بائیں زمین پہ مارتی ہے۔ کچھ دیر کے بعد اس میں جب اتنا دم نہیں رہتا تو دم اٹھاتی ہے اور منہ اٹھاتی ہے، اور جب اتنا بھی دم نہیں رہتا اور مرنے کے قریب آ جاتی ہے تو منہ کھولتی ہے اور بند کرتی ہے۔ اس کیفیت کو عربی میں یتلذہ کہا جاتا ہے۔ امام نے مچھلی کی اس کیفیت کو بتایا ہے، میرا بچہ کچھ دیر میں مر جائے گا، چند قطرے پانی کے پلا دو۔ ایک تیرے سے شعبہ سے رباب کا بچہ مار دیا، حسین مولا نے اپنے چلو میں خون لے لیا۔ علی اصغر کا خون ناحق امام حسین نے اپنے چلو میں لیا۔ آسمان کی طرف دیکھا تو آواز آئی پانی نہیں برسے گا، زمین کی طرف دیکھا تو آواز آئی کبھی فصلیں نہیں اگیں گی۔ تو مجھے ایک جملہ کہنے دیجئے نا، آج اگر آسمان سے پانی برستا ہے، زمین سے رزق ابلتا ہے تو یہ علی اصغر کا صدقہ ہے۔ قیامت آ جاتی، امام نے وہ خون اپنے چہرے پر مل لیا۔ جو رونے آئے ہیں وہ تکلف نہ کریں، اللہ آپ کو اجر و ثواب عطا فرمائے۔ جب آپ ایسے روتے ہیں نا جیسے ابھی رو رہے ہیں، تو امام جعفر صادق دعا دیتے ہیں، امام رضا آپ کے لیے ہاتھ اٹھا کے دعا کرتے ہیں۔ امام نے بچے کا خون اپنے چہرے پہ مل لیا۔ سنیں گے، یہ وہی خون ہے جو سکینہ نے جب بابا کا سر گود میں آیا تھا نا تو پہلا سوال کیا تھا، بابا آپ کے رخساروں پر کس کا خون ہے؟ اجر و کمال اللہ، اجر و کمال اللہ، حق ہے ایسے ہی گریہ کرنے کا۔ مجھے ایک منزل اور لینے دیجئے۔ گرمی بڑی شدید تھی، دھوپ میں تپش بہت زیادہ تھی۔ امام نے علی اصغر کے لاشے پہ ابا کا دامن ڈالا، امام نے علی اصغر کے لاشے پہ ابا کا دامن ڈالا اور چلے ہیں خیمہ گاہ کے قریب۔ آگے بڑھے تو سوچنے لگے ماں دیکھے گی تو مر جائے گی، واپس ہوئے تو سوچنے لگے اگر پوچھ لیا لاشا کہاں ہے، تو امام آگے بڑھنے لگے۔ ابھی اسی کیفیت میں تھے کہ خیمے سے پردہ ہٹا۔ اچھا رو رہے ہیں نا، آپ جا رہے ہیں نا کربلا میں، امام نے بچے پہ ابا ڈالا ہوا تھا، دامن ڈالا ہوا تھا، اور بچہ متحرک نہیں تھا، سو رہا تھا۔ جو کچھ دیر پہلے تڑپ رہا تھا اب چین سے سو رہا ہے۔ خیمے سے پردہ ہٹا، سکینہ نے دیکھا کہ بھائی بابا کی گود میں سو رہا ہے، تو بچی کیا سمجھتی، بی بی کیا سمجھتی؟ بی بی نے یہی سمجھا کہ پانی پی لیا میرا بھائی سو گیا، تو وہیں سے آواز دے کر کہا بابا میں بھی پیاسی ہوں، بابا مجھے بھی پانی پلا لو۔ حسین کیا جواب دے؟ اجر و کمال اللہ، اجر و کمال اللہ۔ جیسے ہی سکینہ کی آواز بلند ہوئی، بابا میں بھی پیاسی ہوں، رباب توڑی ہوئی خیمے کے در پر آ گئی۔ جناب رباب کو آتے ہوئے امام نے دیکھا تو وہیں سے آواز دے کر کہا رباب بتاؤ میں کون ہوں؟ اپنی زوجہ سے پوچھ رہے ہیں میں کون ہوں؟ رباب بی بی نے کہا آپ میرے امام ہیں، آپ حجت خدا ہیں۔ حسین نے ابا کا دامن ہٹا دیا، ماں نے خون میں لت پت بچہ دیکھا، ننھے ننھے لبوں پہ لب رکھ دیے، آواز دی میرے لال، عرب تو اونٹنی کے بچے کو بھی نہر نہیں کرتا۔ ماتم حسین یا حسین۔